حضرت اسماعیل علیہ السلام بے شمار صفات کے مالک تھے، جن میں سے ایفائے عہد آپ کی وہ صفت ہے جس کے باعث اللہ رب العزت نے آپ کو صادق الوعد شمار کیا ہے۔ امام سیوطی در منصور میں صادق الوعد کے تحت لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شہر آئے۔ ساتھی نے کہا کہ یا تو آپ جا کر کچھ خرید کر لائیں اور میں ادھر بیٹھتا ہوں، یا میں جا کر کچھ لاتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیے۔ فرمایا تم جاؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ پس وہ شہر میں داخل ہوا اور بھول گیا۔ پورا 1 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے انتظار میں وہاں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ وہ واپس آیا اور کہا کہ آپ ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں؟ فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کہ میں تیرے آنے تک تیرا انتظار کروں گا۔ بحوالہ امام حاکم اور بہقی مزید لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے عربی زبان بولی، کتاب کو اپنے لفظ اور کلام پر لکھا، پھر اسے ایک کتاب بنایا، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اور یہ کہ اس سے پہلے لوگ عبرانی بولتے تھے، اور یہ کہ عربی ان پر ابہام کی گئی تھی، اور یہ کہ تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہ کہ آپ علیہ السلام کی والدہ کی قبر مبارک محراب کے نیچے بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی وہ کائنات کے پہلے شخص ہیں جو گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس سے قبل گھوڑے وحشیوں کی طرح جنگلوں بیابانوں میں کھلے پھرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں مانوس کیا اور ان پر سواری کی۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے پالو اور ان کی نسل بڑھاؤ کہ یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ آپ ہی نے سب سے پہلے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا اور اسے عرب کے خالص باشندوں سے سیکھا جو آپ علیہ السلام کے نزدیک اترے تھے اور قبیلہ جرہم، امالیق اور اہل یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قدیم عربوں میں سے تھے۔ اولاد اسماعیل کے حوالے سے امام جریر طبری لکھتے ہیں کہ سیدہ بنت مزاز جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بیوی کو طلاق کے بعد نکاح کیا تھا، ان سے اللہ کریم نے انہیں 12 بیٹے عطا فرمائے۔ توریت میں آپ کی اولاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار کہلائے، اور یہ قبیلے سرداروں کے ناموں سے مشہور ہوئے، اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، یہ نام ترتیب بار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلا بیٹا نبایوت تھا، پھر قیدار اور ادبائیل اور مبشام اور مشما اور دوما اور مسار، ہدور اور تیما اور یتور اور نفیس اور قدمہ، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور انہی کے نام سے ان کی بستیاں اور چھاونیاں آباد ہوئیں، اور یہی 12 بیٹے اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ قاضی محمد سلیمان لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے جنہوں نے عرب کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور بہت جلد اس قدر پھیل گئے کہ مغرب کی طرف مصر اپنے ننیال تک جا ملے، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، اور شام کی طرف بھی جا ملے جہاں ان کے بھائی بنو اسحاق آباد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ان کا دوسرا فرزند قیدار نہایت نامور ہوا۔ اس کی اولاد خاص مکے میں آباد رہی، انہوں نے اپنے باپ کی طرح اس مقدس حرم کے حقوق پورے کیے جو دنیا کے لیے توحید کی پہلی درسگاہ تھی۔ قیدار کی اولاد میں 37 پشت کے بعد عدنان اول نہایت اولو العزم شخص گزرا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی اک نے یمن میں سلطنت قائم کی۔ عدنان کے بعد اس قوم پر بنو جرہم کا قبضہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ اس کے ماموں تھے، لیکن بنو جرہم نے ان کو 207 عیسوی میں مکے سے نکال دیا تھا، کیونکہ بنو اسماعیل نے اب تک بنو جرہم کا بت پرستی میں ساتھ نہیں دیا تھا۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں سے ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد ہی بنی اسماعیل کی تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے، اور اسی لیے عرب مستعربہ کو
عدنانی یا آل عدنان کہا جاتا ہے۔ عدنان کے بیٹے کا نام ماد اور پوتے کا نام نزار تھا، اس لیے ان کو معدی اور نزاری بھی کہتے ہیں۔ تاریخ الیعقوبی میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جن کے منہ کو اللہ رب العزت نے عربی سے کھولا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کو آباد کیا، قربانیاں کی اور خوش منظر گھوڑوں پر سوار ہونے والے پہلے شخص ہیں۔ اس سے پہلے گھوڑے جنگلی تھے اور ان پر سوار نہیں ہوا جاتا تھا۔ بعض نے لکھا کہ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو عربی کمان عطا فرمائی، اور جس پر بھی اس سے تیر اندازی کی جاتی تھی تیر اسے جا لگتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام بالغ ہوئے تو اللہ رب العزت نے سمندر سے 100 گھوڑے نکالے اور وہ مشیت الہی سے مکے میں چرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو آپ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے صبح کی تو وہ آپ علیہ السلام کے دروازے پر تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں رسیاں ڈالیں اور سوار ہوئے، انہوں نے بچے دیے اور آپ کی اولاد ان پر سوار ہوئی۔ ابن اسحاق کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات 136 برس کی عمر میں ہوئی۔ آپ اپنی والدہ سیدہ ہاجرہ کے ساتھ احاطہ حتیم میں دفن ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد نابت اور ایک روایت کے مطابق کیدار کعبے کے متولی بنے۔ کچھ بیٹے وسعت کی تلاش میں شہروں کو منتشر ہو گئے اور کچھ نے اپنے آپ کو حرم کے لیے وقف کر دیا۔ نابت کے بعد امین نے کعبے کی ذمہ داری سنبھالی، پھر یشجب بن امین، پھر الحمیسہ نے، پھر اود، پھر عدنان بن اود اور پھر ماد بن عدنان متولی بنے۔ عدنان کے بیٹے شہروں میں پھیل گئے اور کچھ لوگ یمن چلے گئے جن میں اک اور النعمان بھی تھے، اور عدنان پہلا شخص ہے جس نے بت رکھے اور کعبے کو غلاف پہنایا۔ ماد بن عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے زیادہ صاحب شرف تھا اور اس کی ماں بنو جرہم سے تھی۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں جب حضرت ہاجرہ کا زاد راہ ختم ہو گیا تو قدرت نے کیسے غیبی مدد فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے بعد جب واپس مکہ تشریف لائے تو انہیں کیا مناظر دیکھنے کو ملے؟ وہ کون کون خوش نصیب ہیں جن کے نصیب میں حج لکھا جا چکا ہے؟ خانہ کعبہ کی ایک طرف دائرہ نما دیوار کون سی ہے اور اسی جگہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جہان فانی سے کب کوچ فرمایا؟ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔